اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صلوات. ہماری گفتگو اس مرکز پر ہے جس مرکز کی کشش سے یہ عالم قائم و دائم ہے. وہ ایک نور، وہ ایک حرارت جس کے بارے میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین. شہادت حسین سے مؤمنین کے دلوں میں ایسی حرارت پیدا ہوگی جو تا قیامت نہیں بجھے گی. یہ وہ حرارت ہے جو آج کربلا یہ بارگاہ علمدار میں ہم سب کو کھینچ لائی ہے. یہ وہ حرارت ہے جس کی وجہ سے آج اس کووڈ کے خطرات کے باوجود ہم یہاں یوں بیٹھے ہیں. دعا ہے ہماری انشاءاللہ خدا تمام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، تمام عزاداروں کو اس وبا سے محفوظ و مصون فرمائے. ہمیں بھی یہ بات خیال رکھنی چاہیے، SOPs پہ عمل کرنا چاہیے. اور ہے یہ معجزہ کہ جہاں کووڈ اتنا پھیل رہا ہے، نہ پچھلے سال محرم میں پھیلا، نہ کربلا میں اتنے بڑے اجتماع میں پھیلا، نہ 40 کے اجتماع میں پھیلا. تو لوگ طنزاً کہتے ہیں، ہم حقیقتاً کہتے ہیں کہ یہ بلا بھی ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم احتیاط نہیں کریں گے، لیکن یہ ثابت ہونے کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شروع میں یہ بات ہم نے پہلے یہ بات نہیں کہی ہے. ہم نے پہلے احتیاط کے لیے کہا ہے. پچھلے سال بھی یہاں بہت مشکل سے راضی ہوئے ہیں آپ لوگ کے یہاں اجتماع ہو، اور احتیاط کے سارے تقاضے ابھی بھی آپ پورے کر رہے ہیں. وہ اپنی جگہ اعقلھا وتوکل، اونٹ کو باندھو اور توکل کرو. پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو، یہ جہاز اڑانے والی باتیں ہیں. اونٹ باندھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ باندھتے ہوئے بھی توکل کرنا ہے. ہمارا توکل ختم نہیں ہوتا ہے. ماسک لگاتے ہوئے بھی توکل کرنا ہے، ماسک لگانے کے بعد بھی توکل کرنا ہے. ہم نے ہر وقت توکل کرنا ہے، لیکن اس توکل کا مطلب آیا یہ ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں. اس توکل کا مطلب آیا یہ ہے کہ ہم اسباب کو چھوڑ دیں، یا ہم سبب کو اختیار کرنے والے ہیں. ہمارا اور دوسروں کا فرق ہی یہی ہے. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، خدا سے مانگنا ہے، تو اسباب ختم ہو گئے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد خدا ہی کی ہے، لیکن اس خدا کی مدد کو ملنے کا سبب علی ابن ابی طالب ہے. ہے خدا کی مدد، لیکن وہ خدا کی مدد سبب خدا سے، شیر خدا سے، اسد اللہ سے، ید اللہ سے، وجہ اللہ سے ملے گی. ہم احتیاط کریں گے. اعقلھا
اونٹ باندھیں گے اور اونٹ باندھتے ہوئے بھی توکل کریں گے, اس کے بعد بھی توکل کریں گے. ہمارے دلوں میں یہ جو حرارت موجود ہے, اس حرارت کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ایمان آپ کو چاہیے, اور اس ایمان کا میں عملی آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ ہمیں نقصان کیسے نہیں پہنچا سکتی. ہم سب ماتم کرتے ہیں الحمدللہ. ماتم کرتے ہوئے کسی کو درد ہوتا ہے؟ کسی کو بھی درد نہیں ہوتا. جتنا زخم بڑھتا جاتا ہے اتنا درد ختم ہوتا جاتا ہے, اور یہ صرف ماتم میں ہوتا ہے. یہ صرف ماتم میں ہوتا ہے, یہ صرف فرش عزا پہ ہوتا ہے, یہ صرف جلوس میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ کہیں اور نہیں ہوتا. وہ کیا چیز ہے جو آپ کو درد نہیں ہونے دیتی؟ وہ عشق ہے, وہ محبت ہے, وہ حرارت ہے. اس عشق اور اس محبت اور اس حرارت سے آپ کووڈ کو بھی شکست دے سکتے ہیں. اگر آ سکتی ہے, یعنی کہ نہیں آ سکتی, اگر آ جائے ہم شکست دینے کی طاقت رکھتے ہیں, اس لیے کہ ہم محبت اہل بیت دلوں میں رکھتے ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور معصومین کے علاوہ عام انسانوں میں انسان کو چاروں طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہے. چاروں طرف شیاطین ہیں. ابھی بھی آپ اگر ملاحظہ کریں, یہاں نہیں, یہاں تو اب چاروں طرف فرشتے ہیں. آپ فرش عزا پر ہیں اور ذکر حسین سننے آئے ہوئے ہیں. یہاں تو ہر طرف فرشتے ہیں. روایت ہے کہ جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں فضائل امیر المؤمنین پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, یہاں سے ایسی خوشبو بلند ہوتی ہے آسمانوں میں کہ آسمانوں کے فرشتے اترتے ہیں, اور یہاں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں انسانوں سے زیادہ فرشتوں کی تعداد ہے. وہ فرشتے یہاں تب تک رہتے ہیں جب تک آخری عزادار فرش عزا پر رہے. جب تک آخری عزادار اٹھ کر نہ جائے, یہ فرشتے اس عزادار کی زیارت کرتے رہتے ہیں. جب عزادار سب چلے جائیں, یہ فرشتے واپس آسمانوں میں جاتے ہیں. آسمانوں میں جہاں جہاں سے یہ فرشتے گزرتے ہیں, سارے آسمان کے فرشتے جمع ہوتے ہیں. یہ کیسی خوشبو ہے جسے آج تک ہم نے نہیں سونگا ہے. وہ کہیں گے ہم زمین گئے تھے, وہاں ذکر علی کی محفل چل رہی تھی. یہ خوشبو یہ ذکر علی ہے. جس علی کے ذکر کی یہ خوشبو ہو, اس علی کے وجود کی خوشبو کیا ہوگی؟ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں بتاؤ یہ کون سی جگہ ہے, کہاں یہ ذکر ہو رہا تھا, کہاں یہ خوشبو پائی جاتی ہے, ہم بھی جائیں. وہ کہیں گے آخری آدمی جب تک بیٹھا رہا ہم بھی وہاں سے نہیں ہلے, ہم آئے ہیں اب وہاں کوئی نہیں رہا. وہ فرشتے کہیں گے جس زمین پر بیٹھے ہیں اس زمین میں بھی خوشبو ہوگی, ہم اس خاک کی خوشبو سونگھنے آئیں گے. اور فرشتے اترتے ہیں, آپ کے جانے کے بعد بھی یہاں فرشتے آئیں گے. تو میں آپ کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے چاروں طرف فرشتے ہیں یہاں, لیکن یہاں سے جانے کے بعد چاروں طرف پھر شیطان. یہ انسان جس کو چاروں طرف سے شیطان نے گھیر رکھا ہو, اور مخصوصاً جوان, اس کو چاروں طرف سے گیجٹس نے گھیر رکھا ہے. اس کے ہر طرف سے شیطان ہی ہے, ہر میسج ہی میں شیطان ہے, ہر جگہ شیطان. یہ جوان کیسے شیطان سے اپنے آپ کو بچائے؟ چاروں طرف اگر آپ کو دشمن نے گھیر رکھا ہو تو آپ اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ تنہا ہیں, آپ کی مدد کو بھی کوئی نہیں آ رہا ہے. آپ کی مدد کو کوئی کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ کے مددگار ہیں, آپ ان سے مدد لیتے نہیں ہیں. آپ تو وہ ہیں جن کے مددگار ہیں,
لیکن آپ مدد لے نہیں رہے. عام طور پہ جو ہمارے جوان ہیں اس مشکل میں گرفتار ہیں, چاروں طرف سے شیطان نے گھیرا ہوا ہے اور وہ شیطان کے نرغے میں ہیں. وہ کیا کریں, کیسے اپنے آپ کو بچائیں, کیسے شیطان سے چھٹکارا حاصل کریں, کس طرف جائیں؟ کوئی طرف باقی ہے؟ جی ذکر علی تو کریں گے, لیکن ہیں چاروں طرف, جائیں کدھر؟ جب چاروں طرف ہے, کوئی طرف جانے کے لیے نہیں ہے. 4D ہو گیا, 4D بلاک. انسان کتنے ڈی ہے؟ 6D. 2 راستے ابھی بھی کھلے ہیں, ایک آسمان کا راستہ, ایک زمین کا راستہ. اگر آپ کو چاروں طرف سے شیاطین نے گھیر لیا ہو تو اپنا پیشانی زمین پہ رکھو. تم ابھی گھیرے میں نہیں آئے ہو, تمہاری راہیں ابھی کھلی ہیں. اس کے بعد تم نے نہ دائیں جانا ہے, نہ بائیں جانا ہے, نہ آگے جانا ہے, نہ پیچھے جانا ہے. تم نے کہاں جانا ہے؟ تم نے سیدھا اوپر جانا ہے. تم علی کے ماننے والے ہو, تمہارا راستہ بھی علی ہے, صراط مستقیم بھی علی ہے. وہ اوپر کا جو راستہ ہے وہ ہمیشہ کھلا ہے. لیس علی عبادی لک سلطان, میرے بندوں پر تجھے کوئی دسترس حاصل نہیں ہے. اوپر کا راستہ جوانوں ہمیشہ کھلا ہے. جب بھی اپنے آپ کو ٹریپ محسوس کرو کہ میرے پاس تو کوئی راہ رہی ہی نہیں, راہ کہاں سے ملے گی؟ سجدے میں گرو گے, خالق کے لیے سجدہ کرو گے, خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگے, اور سجدے کے آداب بھی علی ابن ابی طالب سے یا اولاد علی زین العابدین سے سیکھو گے. صحیفہ سجادیہ سے وہ دعائیں سیکھو جو سجدے میں پڑھ کر تم نے کرنی ہیں. تمہارا راستہ کبھی بھی بند نہیں ہے, تمہارا راستہ ہمیشہ کھلا ہے, اس لیے کہ تمہارا راستہ اوپر جاتا ہے. اوپر جانے کا راستہ سجدے کا راستہ ہے. اگر اوپر جانا ہے, تقرب حاصل کرنا ہے, اس کا راستہ سجدے میں ہے. ایک دفعہ رسالت میں آپ کام کر رہے تھے, خود مزدوری کیا کرتے تھے. ایک صحابی گزرا اور اس نے کہا, یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں. جو بخیل ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا بھی نہیں ہے, لوگوں سے مدد لیتا بھی نہیں ہے. جو کریم ہوتا ہے وہ لوگوں کی مدد کرتا بھی ہے, لوگوں سے مدد لیتا بھی ہے. یہ یاد رکھیے گا, آئندہ کوئی کچھ پوچھے, کوئی کچھ دے, فوراً لے لیجیے گا. آپ اگر فوراً لیں گے تو اگلا آپ سے بھی مانگتے ہوئے نہیں جھجکے گا. جو نہیں لیتا وہ یہی ہے, آج یہ 100 روپے دے رہا ہے, کل مجھ سے 1000 مانگ لے گا, اس سے دور ہی رہو. جب بھی جو کوئی آفر کرے اسے فوراً قبول کرو, یہ بھی کرم ہے. رسالت مآب کو اس نے آفر کی, رسالت مآب نے قبول کیا, کہا ٹھیک ہے تم کام کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ کام کرو. اس صحابی نے ساتھ کام کیا, اور جو دیوار بن رہی تھی وہ بن گئی. دیوار بننے کے بعد صحابی نے کہا مجھے اجرت چاہیے, میں نے کام کیا ہے, مجھے مزدوری دیں. رسالت مآب نے کہا مانگو. کہا مزدوری میں مجھے جنت چاہیے. سمجھداری ہے یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے, یہ آفر آپ کے لیے بھی ہے. آپ ابھی یہاں رسالت مآب کی نصرت کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ فرش عزا پہ آنا اہل بیت کی نصرت ہے. اس نصرت کا آپ اجر لے سکتے ہیں. اس کا اجر جنت سے کم مت مانگو. جنت مانگو, اس کے بعد سب کچھ بھی مانگو, لیکن اس کا اجر جنت سے کم نہ مانگو. صحابی نے کہا مجھے جنت چاہیے. رسالت مآب نے کچھ لمحے سکوت فرمایا. اب اس سکوت میں کیا ارتباط ہوا, کہاں پہنچے, کیا ہوا, اس کی تو ہمیں خبر نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں, ایک شرط پر, اعینونی بطول السجود,
میں تمہیں جنت دوں گا، تم اپنے سجدے کو طول دے کر میری مدد کرو. اپنے سجدوں کو طول دو. اٹھ کے کہاں جانا ہے؟ اٹھ کے کیا کام ہے؟ ہم نے جب نیا نیا کام شروع کیا والد صاحب کے ساتھ، وہ ایک اہم کام تھا. میں نے کہا میں بہت مصروف تھا، میرے پاس ٹائم نہیں ہوا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے؟ یہ سوال کیا؟ تو کرتا کیا ہے جو تو بہت مصروف تھا؟ میں نے بہت سوچا میں کیا کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ملا کہ میں کیا کرتا ہوں. یہ ممبر سے پہلے لوگ اعلان کرتے ہیں نا، انہوں نے اپنے مصروف شیڈول سے ٹائم دیا. میرا کام کیا ہے؟ میرا تو سب سے اچھا کام یہی ہے. اس اچھے کام کے لیے مجھے کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک رسم سی ہے کہ اپنے مصروف شیڈول سے، کوئی مصروف شیڈول نہیں ہے. جو سب سے اچھا کام ہوتا ہے وہ اگر مل جائے تو پھر کوئی اور کام ہوتا ہی نہیں ہے. سجدے سے بہتر عبودیت نہیں ہے. جوانوں، سجدے سے سر اٹھانے کی جلدی مت کرو. جو کچھ چاہیے، جس کے لیے جلدی ہے وہ کچھ اور اس سے بھی زیادہ تجھے سجدے میں ملے گا. سجدے سے بہتر کچھ بھی نہیں مل سکتا. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. جو تقوی الہی اختیار کرے خدا اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے. وہ بند گلی میں نہیں پھنستا. میں ابھی گاؤں گیا تھا، جاتا بھی رہتا ہوں. وہاں پانی جو چل رہا ہے آپ تک پہنچتا ہے دریا سین، اس کے راستے میں اتنی رکاوٹیں ہیں، اتنے پہاڑ ہیں، لیکن کیونکہ وہ تقوی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑوں میں سے راستے کھولتا ہے، وہ بہتا ہوا آپ تک پہنچ جاتا ہے. آپ کا کوئی راستہ بند نہیں ہے. آپ کو دعائے سیدہ حاصل ہے. آپ کا راستہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ آپ کو کون شکست دے سکتا ہے؟ ان عزاداریوں کو کون کم کر سکتا ہے؟ یہ عزاداری دعائے جناب سیدہ کی طفیل ہے. یہ عزاداریاں ختم ہونے والی نہیں ہیں. آپ کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جو حل نہ ہو. راستہ کیا ہے؟ سجدے کو طول دینا ہے، عبادت کرنا ہے، خدا کے حضور جانا ہے. امام زین العابدین علیہ السلام نماز میں مشغول تھے. سجدے کوئی زین العابدین سے سیکھیں. سید الساجدین سجدے میں ہیں. آپ کا بیٹا کنویں میں گر جاتا ہے، ماں ہے پریشان ہوتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، امام کو آواز دیتی ہے، لیکن امام اپنی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، مشغول رہتے ہیں. کوئی جلدی نہیں ہے. کوئی سر سجدے سے نہیں اٹھایا. اپنے وقت پہ سجدے سے سر اٹھایا، پوچھا کیا ہوا؟ کہا بچہ کنویں میں گر گیا، آپ کو سجدے سے فرصت نہیں ہے. امام گئے، ہاتھ بڑھایا اور بچے کو نکال کے باہر رکھ دیا. عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کنتو بین ید الجبار. میں اس کی بارگاہ میں تھا جو سب کچھ پلٹا کر دے سکتا ہے. اس کی بارگاہ چھوڑ کر اگر آتا تو میں اس بچے کو نہیں بچا سکتا تھا. میں اس کی بارگاہ میں تھا، تو مجھے وہاں سے بلا رہی تھی، میں وہیں اسی سجدے میں اس بچے کو بچا رہا تھا. کنتو بین ید الجبار. اللہ کی صفت ہے جبار. اگر خدا کرے ہم ان مفاہیم کو سمجھ سکیں اور
اگر آپ ساتھ دیں تو ہم کچھ مفاہیم کلیئر کریں گے ان چند دنوں میں جو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ہم علماء اس بات کو اور زیادہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علماء کا احترام کریں، علم کا احترام کریں. مجھے اپنا احترام چاہیے ہوتا ہے تو میں اس کو علم اور علماء کو بیچتا ہوں. جبکہ علم میں سے بہت سے علوم ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. قرآن کا علم بھی کسی کے پاس ہے، وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا. حدیث کا علم بھی ہو، وہ بھی اسے فائدہ نہیں دیتا. صرف علم فائدہ مند نہیں ہے. کیا چاہیے علم سے؟ ایمان. علم کے بعد ایمان آتا ہے. صرف پتہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیں پتہ ہے آج کیا ہے، سیٹرڈے ہے، سنڈے جو بھی ہے، منڈے ہے، سب کا علم ہے. علم ہونے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے سر پہ چھت ہے، چادر کی چھت ہمارے سر پر ہے. یہ ہمارا کیا ہے؟ ایمان ہے. اس کا کیا فائدہ؟ اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. نہ علم کا فائدہ ہے، نہ ایمان کا فائدہ ہے. فائدہ کب ہوگا؟ جب ساتھ عمل ہو. علم ہے، ایمان ہے، عمل بھی ہے، اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ علم کا فائدہ ہے، نہ ایمان کا فائدہ ہے، نہ عمل کا فائدہ ہے. کیا چیز رہ گئی؟ محبت بھی چاہیے. محبت بھی چاہیے. جواب صحیح ہے، وہ میں اس کے بعد آؤں گا. علم کا بھی فائدہ نہیں، ایمان کا بھی فائدہ نہیں ہے، عمل کا بھی فائدہ نہیں ہے، محبت کا بھی فائدہ نہیں ہے جب تک نیت ٹھیک نہ ہو. اگر نیت ٹھیک ہو تو محبت کا فائدہ، عمل کا فائدہ، ایمان کا فائدہ، علم کا فائدہ. اگر نیت ٹھیک نہ ہو، مجھے اہل بیت سے محبت ہے لیکن میں یہاں آ کر یہ مجلس پڑھنے کی نیت اگر میری اہل بیت نہیں ہے تو نہ مجھے محبت فائدہ دے گی، نہ میرا علم مجھے فائدہ دے گا، نہ میرا ایمان مجھے فائدہ دے گا، نہ میرا عمل مجھے فائدہ دے گا. فائدہ دینے والی چیز نیت ہے. اگر نیت ہو تو عمل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عمل نہیں چاہیے. عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. غلط تو کچھ نہیں کہہ رہا. ہاں نہیں، خود بخود بھی نہیں آئے گا. جوانوں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج رات اس کو تجربہ کر لینا. ابھی آپ جائیں، سب نیت کریں کہ میں نماز شب، نماز تہجد پڑھوں گا. اس نیت کے ساتھ سو جائیں. اگر جاگیں، نماز شب پڑھیں، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. اگر نہ جاگیں، نہ پڑھ سکیں، پھر بھی آپ کو اس کا ثواب ملے گا. نیت اگر ہے، عمل نہیں ہے، ثواب ملے گا. عمل ہے، نیت نہیں ہے، ثواب نہیں ملے گا. عمل چاہیے. پتہ ہے عمل کیوں چاہیے؟ عمل اس لیے چاہیے کہ پتہ چلے نیت سچی ہے. عمل اس لیے چاہیے کہ پتہ چلے کہ اس کی نیت سچی ہے. نیت سچی ہو، عمل نہ ہو سکے، کوئی حرج نہیں ہے. یہ اتنا کریم ہے خدا کہ تم سے تمہاری نیات خریدتا ہے. علی نے نیت کی تھی نا اپنی جان دینے کی. بستر رسول پر اس نے اپنا نفس جو بیچا ہے، کس طرح بیچا ہے؟ اس نے نیت کی، جو نہیں سوتا تھا وہ مزے سے سو گیا. اس نے جو ہمیشہ ہر رات عمل کرتا تھا، آج کی رات عمل چھوڑ دیا. اس کی اس نیت کو خریدا گیا اور مرضات خدا دے دیا گیا. نیت
خالص نیت. یہ جب ہم عبادت میں آتے ہیں یہاں اصل مسئلہ نیات میں آ جاتا ہے. یہ جو شیطان چاروں طرف ہے وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ چلیں سنیما ہاؤس چلتے ہیں, چلیں کسی اور غلط جگہ چلتے ہیں. وہ آپ کی عبادت میں نیتوں کو خراب کرے گا. لائے گا امام بارگاہ میں, آپ کو لائے گا آپ کو مسجد میں, یہاں نیت خراب کر کے آپ کی عبادت کو, آپ کی محبت کو, آپ کے علم کو, آپ کے ایمان کو, سب کو اکارت کر دے گا. یہ حساس مرحلہ ہے, یہ سمجھنے کا مرحلہ ہے. آج وقت آ گیا اور میں ایک بات, ابھی جو 14 اگست آنے کو ہے, ٹریفک آج بھی کافی ہو گئی تھی, تو انشاءاللہ ہم کل اس سے بھی جلدی نکلنے کی کوشش کریں گے. اور یہ بات بھی مومنین کے پیش نظر رہے کہ یوم آزادی بھی ہے اور ایام عزا بھی ہیں. ہم اس یوم آزادی کو منائیں یا نہ منائیں. عاشوراء کربلا یوم آزادی ہے. 14 اگست ایک ملک کی آزادی ہے, عاشوراء پورے انسانیت کی آزادی ہے. ہم اس دن کو غلط مناتے آئے ہیں. آزادی کے دن ترانے نہیں گائے جاتے, آزادی کے دن خدا کا شکر کیا جاتا ہے, سجدے کیے جاتے ہیں, شہیدوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. یہ مملکت پاکستان بہت سے شہیدوں نے اپنا خون دیا تو آپ کو آزادی ملی ہے. اس آزادی کو منانے کا طریقہ عزاداری ہے. اتنے عرصے کے بعد آپ کو یہ موقع ملا ہے, آپ جہاں غازی کا علم لگاتے ہیں یہاں پاکستان کے بھی پرچم لگائیں ہر عزا خانے میں, اور یہ اعلان کریں کہ حقیقی یوم آزادی یہ ہے. آزادی منانے کا حق ان آزاد بندوں کو ہے جو ہر دور میں ظلم سے ٹکرا جاتے ہیں. اگر کچھ کر سکے تو ظلم کو شکست دیتے ہیں, نہ کر سکے تو آنسو بہا کر اپنے احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. ہم نے اس یوم آزادی کو منانا ہے لیکن حسینی انداز میں منانا ہے. یہ پیغام ہم نے دینا ہے, تمام آزاداروں کو یہ پیغام دیں کہ ہم یہ درس دینا چاہتے ہیں کہ حقیقی یوم آزادی کس طرح منایا جا سکتا ہے. اور سردار آزادگان امام حسین علیہ السلام ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ. وقت آ گیا. کربلا ایسی غمگین داستان ہے کہ کربلا کے بعد امام زین العابدین 35 سال روتے رہے. ہر امام نے اتنا گریہ کیا. امام رضا خون کے آنسو روتے تھے, آپ کے آنکھ زخمی ہو جایا کرتی تھی. ایک دن دعبل کو بلایا اور کہا, اے دعبل میرے جد کے لیے مرثیہ پڑھو. اور ہمیں پیغام دیا, کہا دعبل سے, کہا جو میرے جد حسین پر آنسو بہائے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. کتنا آسان راستہ ہے. جو میرے جد حسین پر آنسو بہائے, جو اپنی آوازوں کو بلند کرے, اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. قیامت کے دن وہ اہل بیت کے ساتھ محشور ہوگا. اس کے بعد منبر لگتا ہے, دعبل آتا ہے, اپنا مرثیہ شروع کرتا ہے. اے وہ فاطمہ جس نے چکیاں پیس پیس کے حسنین کو پالا تھا, آج حسین کربلا میں پیاسا مارا جا رہا ہے. فاطمہ زہرا مدینہ چھوڑیے, کربلا آئیے, دیکھیں آسمان سے ستارے گر رہے ہیں. کہیں اکبر شہید ہو رہا ہے, کہیں قاسم شہید ہو رہا ہے, کہیں عباس کے بازو کا.
اجرکم علی اللہ. دہبل نے اپنا مرثیہ تمام کیا. امام رضا نے کہا دہبل میری ماں سے کہنا جب کربلا کی زیارت کر چکے تو خراسان کا رخ کرنا، خراسان میں اپنے مظلوم بیٹے کی قبر پہ آنا. دہبل نے پوچھا مولا خراسان میں کون ہوگا؟ کہا خراسان میں غریب الغربا شہید کیا جاؤں گا، نہ رونے کو کوئی بہن ہوگی نہ کوئی ماں ہوگی. دہبل نے مرثیہ شروع کیا، بہن برداشت نہ کر سکی، کہا بس دہبل اس سے آگے نہ پڑھنا، میں کہوں گا میرا سلام زینب کبریٰ کو 70 قدم کا فاصلہ ہے، بھائی ذبح ہو رہا ہے. اجرکم علی اللہ. رونے میں تکلف نہ کریں، نہ جانے یہ دن پھر نصیب ہوتے ہیں یا نہیں. امام جعفر صادق ان آوازوں کو دعا دیتے ہیں، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی لنا. یہ آوازیں جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہیں، خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرما. امام کربلا پہنچتے ہیں. جب کربلا پہنچے تو وہاں رک جاتے ہیں. یہ وہ سرزمین ہے جہاں 200 انبیاء شہید کیے گئے ہیں. یہاں سے کوئی نبی نہیں گزرا مگر یہ کہ اس کا پاؤں زخمی ہوا ہو، اس کا خون اس زمین میں ضرور شامل ہوا ہے. امام کو تو معلوم تھی کہ میری منزل آ گئی. آپ کو بتانے کے لیے پوچھتے ہیں اس جگہ کا نام کیا ہے. لوگوں نے مختلف نام بتائے، نہیں پوچھا کوئی اور نام بھی ہے. میرا یقین ہے امام جانتے تھے، جیسے ہی کہا اس زمین کو کرب و بلا کہتے ہیں. امام نے ارشاد فرمایا واللہ ہا ہونا مناخ رکابنا، اللہ کی قسم یہی ہمارے خیمے لگیں گے. امام کے حکم سے خیمے لگنا شروع ہوئے. بیویوں کے خیمے الگ لگے، انصار کے خیمے الگ لگے. بیویوں کے خیموں کی یہ شان تھی کوئی اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا تھا، کوئی اس کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایک وقت وہ بھی آ جاتا ہے جب منادی ندا دیتا ہے لوٹو تبرکات. اجرکم علی اللہ. نہ جانے ان جملوں کو اہل بیت نے کیسے سنا. ہا ہونا واللہ مناخ رکابنا، ہا ہونا واللہ قتل رجالنا، یہاں ہمارے رجال مارے جائیں گے، یہاں اکبر شہید ہوگا، یہاں قاسم تڑپے گا. ہا ہونا واللہ، واللہ اگر میں ہوتا میں کہتا رباب یہ جملہ آپ نہ سنیے گا. ہا ہونا واللہ ذبح اطفالنا، یہی ششماہا اصغر ذبح کیا جائے. نہ جانے ان جملوں کو کس طرح سنا. ہا ہونا واللہ حد کو حریمنا، اسی جگہ حرم رسول خدا کو لوٹا جائے گا. یہی چادریں چھنیں گی، یہی درے مارے جائیں گے. ہا ہونا واللہ تزور قبورنا. آپ امام کے پیش نظر ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم مجھ پر رونے والے یہی آ کر میری زیارت کریں گے. خدا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، خدا ہم سب کو شفاعت حسین نصیب فرمائے. وہ کریم جو 1400 سال پہلے آپ کی فکر میں ہے، کربلا کی زمین خریدتا ہے، پیسے ادا کرتا ہے، زمین واپس کرتا ہے، کہتا ہے میرا زائر جب آئے 3 دن تک اس کو پانی پلانا. وہ مظلوم جو 3 دن کا پیاسا شہید ہوا، آپ کی
لاش کا خیال، میری جان قربان. اور پھر فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ جب یہ آدھا چلے جائیں تو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. لیکن میں کیسے کہوں، میں کس طرح سید السجاد سے عرض کروں کہ یہ لاشیں 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے. جب کارواں چلا زینب نے دیکھا سجاد کی جان نکل رہی ہے، اپنے آپ کو گرایا، کہا بیٹا امامت کا سہارا، ہمارا ستون تو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ کہا بھوپی اماں، جس جوان بیٹے کا باپ بے گورو کا اجرکم علی اللہ. اس غم کو ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ غم امام زمانہ کی آواز میں سنیں. میرا سلام ان اجساد پر جو 3 دن تک بے گورو کفن پڑے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسین